حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام اسلامی بھائیوں، آج آپ کے سامنے میں قادیانیوں کا ایک چھوٹا سا آپریشن کرنے والا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے کچھ کلپ سنے تھے قادیانیوں کے، تو اس میں ایک کلپ یہ بھی تھا کہ کسی نے ان سے سوال کیا، ان کا ایک میڈیا چینل پہ، تو ان کے علماء جو مولوی حضرات تھے دو، وہ بیٹھے تھے، انٹرویو لینے والا بھی بیٹھا تھا۔ تو ایک بندے نے فون کیا، تو پھر اس نے کہا یار آپ ختم نبوت نہیں مانتے تو آپ کیا؟ تو انہوں نے جو ہے نا بات کو گول مگول کر کے، جی ہم الحمدللہ ہم ختم نبوت اور ایمان رکھتے ہیں جان و دل سے، اور اس طرح بہت ساری باتیں کی ہیں، سمجھے؟ یہ مکمل طور پر دھوکہ مسلمانوں کے ساتھ، اور جو نہیں سمجھتے سادے لوگ ہیں ان کے ساتھ دھوکہ، سمجھ آئی؟ میں نے آج ان کی کتابوں سے یہ کچھ حوالہ جات لائے ہیں، فوٹو کاپیاں ان کی باقاعدہ میں نے نکالی ہیں، اور میں آپ کے سامنے یہ ان کا ذکر کرتا ہوں کہ ان کے جو مرزا قادیانی تھے اس نے کیا گول کھلائے ہیں، سمجھی؟ ایسے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی کافر بھی نہیں کر سکتی، یہ تو ان سے بھی آگے گیا ہوا ہے، سمجھ آئی؟ کہتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یصلون علیک خلفاء العرب وابدال الشام وتصلی علیک الارض والسماء ویحمدک اللہ من عرشہ، کہ تجھ پر عرب کے صلحاء اور شام کے ابدال درود بھیجیں گے، زمین و آسماں تجھ پر درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش سے تیری تعریف کرتا ہے۔ تو جب یہ ان کی کتاب کلمۃ الفصل اور الحکم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 32 پہ ان کی جو میں نے یہ پڑھے ہیں اور دیکھے ہیں، تو ہنس کے مجھے ہنسی آئی کہ یار ان کی شکل دیکھ اور پھر نبی ہونے کا دیکھ، اور پھر آگے دیکھتے ہیں کیا لکھتا ہے کہ مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے۔ کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانے گا نا وہ پکا جہنمی ہے، سمجھ گئی؟ تو اندازہ لگائیں، اللہ پاک اس فتنے سے حضور کی امت کو محفوظ فرمائے۔ اور پھر ایک کلپ میں نے ایک اور بھی سنا تھا کہ جو وقار زکا ہے آج کل جو بڑا میڈیا پہ آتا ہے، اس کو ایک قادیانی نے فون کیا تھا، تو کہتا ہے جی یہ مولوی ایسے ہیں جو یہ کون ہے جی کفر کے فتوے لگانے والے، یہ ہے وہ ہے فلان ہے ڈھنگان ہے۔ آپ کسی علماء سے ایسے سوال کریں نا کہ وہ تمہیں ایسے کیسے جواب دیتے ہیں؟ ان سادے سے داڑھی مننے اور جن کو دین کا قل اللہ خط کا ہی پتہ نہیں ہوتا، ان سے جو نا وہ پوچھتے ہیں، پھر وہ آگے سے چپ، سمجھی؟ علماء سے پوچھیں کہ تمہیں بتائیں کہ قادیانی کیا گول کھلا کے گیا ہے، سمجھ آئی؟ پھر آگے کہتا ہے کہ ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہی مگر ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، اور محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، یعنی یہ جو قادیانی ہے، مرزا قادیانی جو، اس کو کہتا ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر و دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کہتے ہیں کہ اس مجھے نہ ماننے والے جو نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، سمجھی؟ مسیح موعود۔ اور پھر آگے اس کا جو حوالہ ہے وہ اس میں کیا لکھتا ہے؟ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرے
پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان ہی نہیں، اور خدا کے نزدیک اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے کہ میں نے تو جب یہ حوالہ جات دیکھیں اور پھر تو میرا تو ایمان اور بھی پکا ہو گیا، سمجھ آئی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ ان کے خیرخواہ ہیں یہ دیکھیں انہوں نے کیا گول کھلائے ہیں، ایسا تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے حضور علیہ السلام کی امت میں آئیں گے تو وہ بطور قاضی بن کے آئیں گے، اور وہ مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو فالو کریں گے، یعنی قرآن اور حدیث مبارکہ کے مطابق وہ فیصلے کریں گے۔ وہ اپنے ساتھ نئی کوئی کتاب یا نئی کوئی دین نہیں لے کے آئیں گے، سمجھ آئی۔ وہ قاضی بن کے آئیں گے اور وہ پھر دوسرے جہاد کریں گے، اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، سمجھ آئی۔ اور امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں وہ نماز پڑھیں گے۔ جب وہ وصال ان کا ہوگا تو وہ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ روضہ رسول کے اندر وہ دفن ہو گئے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ جو قدیانی ہے ان کا مرزا احمد قدیانی، یہ کہاں پہ جو ہے نا اس کی قبر ہے؟ یہ قدیان میں اس کی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب وصال ہوگا تو روضہ رسول کے اندر ایک میرے نبی لجپال نبی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، چوتھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنیں گے ان کے ساتھ، سمجھ آئی۔ تو میں سارے حضور کے عاشقوں کو اور حضور کی امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے بھی نہ، ان کے ساتھ گفتگو بھی نہ کریں، ان کی کچھ بھی نہ سنیں، کیونکہ یہ ایسے ٹال مٹول کر کے نا، سمجھ آئی۔ اور ان کے مولویوں کو میں نے دیکھا یار کہ ان کی جو شکلیں تھیں، سمجھ آئی، تو توبہ اللہ معافی دے ایسی، لیکن بہرحال ایسے ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اچھا آگے دیکھیں، یہ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں یہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ان کا بڑا جو عاشق ہے نا مرزا صاحب کے بارے میں کہتا ہے کہ قدیانیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے، سمجھ آئی، ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد سے بھی بڑھ سکتا ہے، رعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مرزا صاحب کا ایک پیروکار لکھتا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، سمجھے۔ یہ حوالہ میں بتاتا ہوں کہ اخبار الفضل قدیان جلد نمبر 2، یہ اس کے اندر یہ اس کے یہ اشعار موجود ہیں، اس کے بڑے عاشق جو ہے اس کا۔ پھر اگلے شعر میں کیا کہتے ہیں کہ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھیں قدیاں میں، سمجھی۔ تو اللہ پاک ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ کسی سادے لوگوں سے، کسی یہ جو یونیورسٹی اور کالجوں کے پڑھنے والوں سے نا، علماء سے بات کریں، پتہ چلے کہ تمہارا قدیانی نبی ہے یا ہمارا لجپال امن کلال نبی ہیں، سمجھ آئی۔ اور میں انشاءاللہ مزید بھی حوالے آپ کو پیش کروں گا کہ انہوں نے پہلے مجدد کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد اور دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد تو آخر کرتے کرتے اللہ کی شان بھی انہوں نے گستاخیاں کی ہیں۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی شان میں انہوں نے کیا گستاخی کی ہیں۔ یہ قرآن حکیم نے سورہ اخلاص میں توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ بیان کرتی ہوئے صراحتاً فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، کفار مکہ نے فرشتوں کو خدا کے بیٹیاں کہا، جبکہ مرزا سب سے آگے نکل گئے اور وہ خود کو
خدا کا بیٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. اپنے ایک خدا ساختہ الہام میں لکھتے ہیں کہ انت منی بمنزلت ولدی، تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہیں. اسمع ولدی یعنی اے میرے بیٹے سن. کہتے ہیں خدا تعالیٰ مجھے کہتا ہے میں نے تجھ سے ایک خرید و فروخت کی ہے، یعنی ایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بنایا گیا، اور ایک چیز تیری تھی جس کا میں مالک بن گیا. تو بھی اس خرید و فروخت کا اقرار کر اور کہہ دے کہ خدا نے مجھ سے خرید و فروخت کی، تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ اولاد تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ کفر کا عقیدہ نہیں ہے، یہ دیر اسلام سے خارج ہے. تو اور کیا ہیں؟ اور کیا ہیں؟ سمجھ آئی؟ یہ سنیں، سمجھیں، ان کے کتابیں پڑھیں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چل جائے گا. پھر آگے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَرَعَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ، کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. نعوذ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یقین کیا ہے کہ وہی ہوں. پھر ایک جگہ مرزا صاحب خود کو کن فیکون کے مقام الوہیت پر فیض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انما امرکا، یعنی تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے. دیکھ استغفر اللہ استغفر اللہ حول ولا قوت الا العلی العظیم. دیکھیں یہ عقیدہ ہے اس مرزا قادیانی کا. سمجھ آئی؟ پھر آگے کہتا ہے کہ انت منی بمنزلتی توحیدی و تفریدی، یعنی تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میری توحید و تفرید. انت منی بمنزلت عرشی، تو مجھ سے بمنزلہ میرے عرش کے ہیں. لا حول ولا قوت الا. آگے پھر کہتے ہیں کہ انت منی و انا منکا، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں. کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے فرمایا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کمالات اسلام ان کی کتاب ہے، اور روحانی خزائن کے اندر بھی یہ بات ان کی موجود ہے. تو استغفر اللہ. لیکن یہ چیزیں تو سادے لوگوں کو تو یہ نہیں دکھاتے کہ ہمارے نعوذ باللہ جھوٹے نبی نے جو ہے نا ایسے گول کھلائے ہیں. وہ لوگوں کو، سادے لوگوں کو پھنسا پھنسو کے جو ہے نا وہ اپنی طرف کر دیتے ہیں. سمجھیے علماء سے بات کریں، علماء سے، تاکہ علماء تمہیں بتائیں. ایسی داڑھی مننے اور کلین شیپ کرنے والوں کو جنہیں قل اللہ خط نہ آتی ہو ان سے بات نہ کریں. سمجھ آئی؟ علماء سے بات کریں کہ تمہیں بتائیں کہ تمہارے بڑے نے کیا گول کھلائے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں، ختم نبوت پر یقین دل و جان سے رکھتے ہیں. ہم ہیں حضور کے عاشق، ختم نبوت پر یقین رکھنے والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بطور قاضی بن کے آئیں گے، اور مکمل طور پر میرے لجپال نبی کی دین کو فالو کریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کریں گے. وہ ساتھ کوئی نئی کتاب نہیں لے کے آئیں گے. سمجھ آئی؟ اور کوئی نبی نہیں نئے بن کے آئیں گے کہ بس نہ. تو اللہ پاک ہمیں حضور کے ختم نبوت پر پکا ایمان اور یقین رکھنے کے توفیق عطا فرمائے. سمجھے یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، یہ زندیق و مرتد ہیں. سمجھ آئی؟ اور ان کے شہر اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اللہ پاک ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ میں نے ایک حضور کی محبت میں نے ایک پیغام دیا ہے. کوئی بھی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں. سمجھیں انشاءاللہ میں تاکہ میرے آئندہ ایک نئی ویڈیو تاکہ آپ کے سامنے آئیں، ان کو سنیں اور ان سے بچ کے رہیں، ان کے باتوں پر یقین نہ رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.